صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 14 کا دوسرا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹریلر کے پہلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ صلاح الدین کہتا ہے کہ اب ہماری تلواریں کبھی نہیں رکیں گی۔ مطلب صلاح الدین اپنے ساتھیوں سمیت پادری کی قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ اگلے سین میں صلاح الدین صلیبیوں کے ساتھ جنگ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ادھر پادری ملکہ اور رہگور کو بتاتا ہے کہ صلاح الدین میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، جسے سن کر ملکہ اور رہگور دونوں حیران رہ جاتے ہیں۔ صلاح الدین اپنے قبیلے میں واپس جاتا ہے اور درویش سے کہتا ہے کہ اس آگ نے پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، یعنی یہودی اور عیسائی متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ ادھر ملک محدود سلطان نور الدین زنگی سے کسی بات پر بحث کرتے دکھائی دیتا ہے، جس کے جواب میں سلطان نور الدین زنگی اسے کہتا ہے کہ میں اس مسئلے کو جڑ سے ہی ختم کر دوں گا۔ ادھر ملکہ پادری کو کہتی ہے کہ آپ نے اتنے سپاہیوں اور حفاظتی اقدام کے باوجود صلاح الدین کو کیسے بھاگنے دیا، اور کیا آپ مسلمانوں کے ساتھی ہیں یا ان کے دشمن؟ اگلے سین میں صلاح الدین اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرتے دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنا مشورہ دیتا ہے کہ اگر ہم عام لوگوں کو وہاں سے نکال لیتے ہیں تو ان کے تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ اس کے جواب میں ایک سردار کہتے ہیں کہ ہمیں اسے ملنے والی طاقت کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد صلاح الدین اپنی تلوار سے ایک نقشے کو 2 حصوں میں کاٹ دیتا ہے۔ دوسرے سین میں عصمت خاتون اور اس کی بہن کہیں جاتی دکھائی دیتی ہیں، جن پر کارا تگن نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ ادھر ملک محدود ملکہ کو بھڑکاتا ہے کہ اگر عصمت خاتون کی شادی سلطان سے ہو جاتی ہے اور عصمت خاتون سلطان کو وارث دے دیتی ہیں تو اس محل میں آپ کا حکم ختم ہو جائے گا۔ ملکہ غصے میں آ کر تیر چلاتی ہے۔ صلاح الدین پورے قبیلے کو جمع کرتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ اب ہم دشمن کو حملہ کرنے کا موقع نہیں دیں گے، اب جنگ آپ سب کو مبارک ہو۔ اتنے میں صلاح الدین کے والد ایوب بے آتے ہیں اور صلاح الدین سے پوچھتے ہیں کہ کیا آتشی بارود آپ نے منگوایا ہے، جس کے جواب میں صلاح الدین کہتا ہے کہ میں نے کوئی بارود نہیں منگوایا۔ اتنے میں بارود کی گاڑیاں قبیلے میں داخل ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ صلاح الدین سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی جال ہے۔ وہ سب کو کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن دیر ہو جاتی ہے۔ ادھر سے رہگور اور پادری آگ والے تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی تیر بارود میں لگتے ہیں، سارا قبیلہ دھماکوں سے گونج اٹھتا ہے اور ہر طرف آگ ہی آگ دکھائی دیتی ہے۔